السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی۔ آج کی کہانی اچھی والی نماز۔ ویڈیو سٹارٹ، لیٹس گو۔ عائشہ آج پھر بے دلی سے نماز پڑھ رہی تھی۔ وہی ڈھیلے پن سے کھڑی ہوئی، جلدی جلدی رکوع اور قیام کیا اور پھر ہاتھوں کو گھسیٹتی ہوئی سجدے میں چلی گئی۔ ایک سجدہ لمبا کیا اور دوسرا اتنا چھوٹا کہ بس ہاتھ زمین پر لگایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر چند منٹوں میں ہی سلام بھی پھیر لیا۔ دادی جو ساتھ ہی بیٹھی دیکھ رہی تھی، ایک زوردار دھمکا اس کی کمر پر رسید کیا اور بولی، آرام سے بیوی، آرام سے، یہ نماز ہو رہی ہے، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، ایسے پڑھتے ہیں نماز؟ عائشہ کو دادی کے اس طرح کہنے پر ہنسی آ گئی، مگر ابھی پہلے دھمکے سے کمر سیدھی نہیں ہوئی تھی اور دوسرا کھانے کا موڈ نہیں تھا، لہٰذا وہ دادی سے لاڈ سے بولی، دادی میں کوئی بوڑھی تھوڑی ہوں، جلدی جلدی اٹھ بیٹھ سکتی ہوں اور میری رفتار بھی بہت تیز ہے پڑھنے کی۔ اچھا، کتنی تیز ہے؟ ذرا الحمدللہ شریف سناؤ۔ جس طرح نماز میں پڑھتی ہو اتنی ہی تیزی سے۔ ڈانٹیں گی تو نہیں نا؟ عائشہ نے معصومیت سے پوچھا۔ ابھی بتاتی ہوں تمہیں، دادی نے آنکھیں دکھائیں، سناؤ جلدی۔ اور عائشہ نے پوری رفتار سے اس طرح الحمدللہ شریف سنائی کہ ایک لفظ کیا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور بولی، اب جاؤ، بہت کام ہے۔ اور دادی کا جواب سنے بغیر اڑن چھو ہو گئی۔ دادی اپنا سر پکڑ کر رہ گئیں۔ آج بھی عائشہ نے نماز پڑھنی شروع کی ہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی پاس آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے سوچا کہ آ گئیں دادی، اور بجائے اس کے کہ وہ آرام سے نماز پڑھتی، الٹا وہ بھول گئی کہ کون سی رکعت پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیرتے ہی ایک بار پھر اس کی کھنچائی ہو گئی۔ چند دن سے دادی کی طبیعت گری گری ہو رہی تھی، ورنہ ان کی صحت تو اس عمر میں بھی قابل رشک تھی۔ آخر اپنا خیال جو رکھتی تھی، انہیں کبھی زیادہ مرچیں یا اضافی کھانا پینا کرتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرتی تھیں، انہیں اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنے کا ہنر آتا تھا۔ کبھی بھی ان کے منہ سے نہیں سنا گیا تھا کہ ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے یا سر میں درد ہے۔ صاف ستھری رہتیں، روزانہ رات کو گھٹنوں، پاؤں اور ہاتھوں پر تیل کی مالش کرتیں، رات کو آنکھوں میں سرما بھی ضرور لگاتیں، بالوں میں تیل بھی مناسب مقدار میں ہوتا تھا، مگر اب انہیں اس طرح نڈال دیکھ کر سب کو تکلیف ہو رہی تھی۔ عائشہ بھی خاصی پریشان تھی، اگرچہ دادی اسے اکثر ڈانٹتی رہتی تھیں، مگر اس سے پیار بھی تو بہت کرتی تھیں۔ آج وہ دادی کے کمرے میں گئی تو دادی لیٹی ہوئی تھی۔ نماز کا وقت تھا۔ دادی جو کبھی نماز قضا نہیں کرتی تھی، پریشان لیٹی ہوئی تھی۔ عائشہ دادی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کا سر دبانے لگ گئی۔ دادی نے پوچھا، نماز پڑھی؟ جی دادی، اس نے جواب دیا، میں نے نہیں پڑھی۔ آج تو کھڑے ہو کر کیا بیٹھ کر بھی پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، وہ تکلیف سے بولی۔ عائشہ نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر آپ کیا کریں گی؟ ایسا کرو، میری کمر کے نیچے تکیہ رکھ دو، وضو تو ہے میرا، فرض تو پڑھ ہی لوں گی۔ عائشہ نے ان کی مدد کی اور انہیں بٹھا دیا۔ جب وہ نماز پڑھ چکی تو انہیں واپس ان کی جگہ پر لٹا دیا۔ دادی نے کہا، میری عائشہ پریشان کیوں ہے؟ دادی، ایسے کیسے نماز پڑھی گئی؟ دادی نے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پڑھا دی۔ میں تمہیں آرام سے نماز پڑھنے کا کہتی تو اس لیے کہ ابھی تو تم صحت مند ہو، آرام سے رکوع سجدہ کر سکتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بندے کا سجدہ بہت محبوب ہے۔ ہم لوگ جلدی جلدی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے امتحان میں کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکام، اور کوئی اول بھی آتا ہے، تو ہم اس طرح پاس تو ہو جائیں گے مگر اول نہیں آئیں گے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ جی دادی۔ دادی، بہت مشکل ہوتا ہے نا اس طرح نماز پڑھنا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اچھی والی نماز پڑھیں گی۔ آپ تو ہمیشہ اچھی والی نماز پڑھتی تھی نا، تو آپ سے
سے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ بہت رحیم غفور ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں۔ جو میرے اچھے والے سجدے تھے، پیارے اللہ تعالیٰ اب بھی وہی دیکھیں گے۔ اور اب عائشہ نے بھی عہد کیا کہ وہ اچھی طرح نماز پڑھے گی تاکہ وہ بھی اچھی نماز پڑھنے والی بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں۔ I hope you like this video. If you like this video and to see the good video, like, subscribe, share. Take care. Allah Hafiz.